ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول۔ اے حبیب میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دیں۔ کون؟ میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دیں۔ کون؟ الذین یستمعون القول، جو اللہ کا کلام اور حضور کے فرمان کو غور سے سنتے ہیں۔ دوسری کوالٹی فیتبعون احسنہ، اور پھر اچھی بات قرآن اور سنت کی جو ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ دو انعام آگے سنیں، دو چیزیں تھیں، دو انعام قرآن میں اللہ نے۔ خوشخبری کن کو دیں میں بتا چکا، اللہ کا حضور کا فرمان غور سے سنتے ہیں۔ فیتبعون احسنہ، اور اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے اپنی خاص ہدایت کے در کھول دیے، ان کو ہدایت اللہ نے عطا فرما دی ہے۔ دوسرا انعام واولئک ھم اولو الالباب، یہی لوگ ہیں جو عقل مند ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ مالک۔ عقل مند کون ہے میں بتا چکا۔ قرآن شریف کی روشنی میں یہ سورہ زمر کی 23ویں سپارے میں یہ آیت تھی۔ اب میں حدیث شریف مگر درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا ان کو اللہ نے ہدایت بھی دی ہے، اور یہی لوگ دانشور ہیں۔ پیر صاحب نے ترجمہ کیا، جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ۔ اب حضور علیہ السلام سے سوال ہوا من اقیس الناس و احزم الناس، یا رسول اللہ لوگوں میں زیادہ سمجھدار کون ہے، زیادہ عقل مند اور دور اندیش کون ہے؟ اب ہر کوئی اپنے آپ کو ماشاءاللہ عقل مند ہی سمجھ رہا ہے۔ جتنے بھی انسان ہیں سب اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہیں، مگر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں وہ عقل مند تھے۔ اور حضور کی دانائی کا کیا کہنا، حضرت شیخ نے مدارج کی پہلی جلد میں لکھا ہے، جو حوالہ تلاش کرتے ہیں نا، میں ان کے لیے یہ بار عرض کر رہا ہوں۔ مدارج النبوت کی پہلی جلد میں حضرت شیخ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عضو کی ساری خوبیاں لکھ دی ہیں، اور جب حضور کے عقل مبارک کی، سمجھ کی، وزڈم کی، دانش مندی کی، رسول اللہ کی عقل کی جب بات کی، حضرت شیخ نے کوٹ کیا، فرمایا اللہ نے اپنی جو عقل اللہ نے پیدا کی ہے، سمجھ اللہ نے پیدا کی، اللہ نے اس پوری عقل کے 10 حصے کر کے ایک حصہ ساری مخلوق میں بانٹ دیا، اور 9 کے 9 حصے محمد عربی کو عطا فرما دی۔ یہ حضور کی عقل ہے۔ اب جو حضور کی سنت کو کہے نہیں مینوں تے سنت چنگی نہیں لبدی، ایک ہی یہ حضور دا سیرت، وہ اپنے عقل کا علاج کروائے، ہم کیا کہہ سکتے؟ اس لیے حضور کے اسوہ حسنہ کو اللہ نے فرمایا لوگو 10 ارب اگر انسانوں کی آبادی ہو جائے، 20 ارب ہو جائے، سب اچھے ہوں گے، بڑے عقل مند ہوں گے، لیکن وہ تمہاری نظر میں ہوں گے۔ میں تمہیں قرآن میں کہہ دیتا ہوں سب اچھے ہیں، مگر اچھوں سے اچھا کون ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کون ہے، حسینوں سے حسین کون ہے، کمال والوں سے صاحب با کمال کون ہے؟ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سب اچھے ہوں گے، مگر سب اچھوں سے اچھا میرا محمد عربی ہے، جن کو میں نے اتنا حسن عطا فرمایا، ان کا نمونہ سب کے لیے ہے۔ زندگی گزارنی ہو میرے مصطفیٰ کو دیکھتے جاؤ۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا من اقیس الناس و احزم الناس، لوگوں میں سب سے سمجھدار کون ہے، عقل مند کون ہے، دور اندیش کون ہے؟ نبی کریم نے ارشاد فرمایا
قال اکثرہم ذکرا للموت، اللہ اکبر، واکثرہم استعدادا، سب سے سمجھدار عقل مند وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے، واکثرہم استعدادا، اور موت کے لیے زیادہ تیاری کرتا ہے۔ یہ کرائیٹیریا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ملے گا کیا؟ وہ فیض عالم بیٹھے ہیں، وہ معین الدین ہیں، وہ غوث اعظم ہیں، وہ ابو بکر عمر عثمان علی ہیں۔ ایسے نہیں 30,000 صحابہ حضور کے ساتھ تبوک جیسے یہاں سے کراچی دور ہے، کہاں تبوک کہاں مدینہ، سخت گرمیاں، پکی کھجوریں چھوڑ دیں۔ میں نے ایک صحابی حضرت غالب ابو طلحہ کا پڑھا، سفر سے آئے سواری، جب پوچھا حضور پاک کہاں ہیں، انہوں نے کہا سرکار تو جہاد پر چلے گئے۔ ان کو حضور سے محبت کا حال یہ تھا، مدینہ آئے نہ گھر گئے نہ سواری سے اترے، پوچھا کدھر گئے ہیں، فرمایا فلاں جگہ پہ گئے ہیں، نہ مدینے ٹھہرے نہ گھر گئے نہ پانی پیا نہ گھر والوں کو دیکھا، سواری کو موڑا، فرمایا جدھر میرے مصطفیٰ گئے ہیں میں بھی ادھر جاؤں گا۔ یہ محبت تھی ان کی۔ ہم کہتے ہیں مولویوں نے سانو ڈوب دینا ہے، بڑے فضول لوگ نے۔ ہاں تمہارے لیے تو امریکہ ہی سب سے اچھا ہے، جو خود ننگے ہیں تمہیں بھی ننگا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ان کا عشق تھا۔ میرے برادران، ان لوگوں نے یہ موت کی زیادہ تیاری کرنے والے، اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ کیا پیر صاحب کا شعر ہے، عزت سے نہ مر جائیں، ہاں عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ یہ صحابہ کا پیغام دے گئے پیر سے۔ اسی لیے ہمارے امیر المجاہدین فرمایا کرتے، اعلی حضرت کا شعر، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضور نے فرمایا جو کثرت سے موت کو یاد اور اس کی تیاری کرتے ہیں، اگلا جملہ حضور کا سنیے، اولئک الاقیاس، یہ زیادہ سمجھدار لوگ ہیں۔ فرمایا ذہبوا بشرف الدنیا و کرامت الآخرہ، ہماری آنکھیں اس دن ٹھنڈی ہوں گی جب ہمارے یہ علماء یہاں بیٹھ کر ایسے عربی پڑھا رہے ہوں گے۔ قاری صاحب تجوید کی کلاس گزارش کرتے ہیں کہ یہ عید کے بعد شروع کریں، اور ناظرہ کی کلاس قاری فیاض صاحب ماشاءاللہ شروع کر چکے۔ کتنے طالب علم ہیں؟ 10 کے قریب ہیں، فجر کی نماز کے بعد۔ برادران، میں نے پڑھا ہے آپ کو یہ روشنیاں ستارے کتنے پیارے نظر آتے ہیں، دور کتنے ہیں ستارے مگر پھر بھی چمکتے نظر آتے ہیں۔ میں حدیث میں پڑھ کر آیا ہوں، جس گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے آسمان والوں کو وہ گھر ستاروں کی طرح نظر آتے ہیں۔ ہم روز سب کچھ کرتے ہیں، تلاوت میری بھی صحیح نہیں ہے، تو آپ مہربانی کرو، میں قاری صاحب سے گزارش آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور ہماری انتظامیہ میرے ساتھ دے گی، ہم انشاءاللہ اعزازیہ بھی بڑھائیں، اور یہاں ناظرہ کی کلاس جو پہلے چل رہی ہے وہ بھی کنٹینیو ہو، اور ساتھ قاری صاحب تجوید پڑھائیں۔ قسم اللہ کی، میں نے بخاری شریف میں پڑھا کہ صحابہ کرام نے بڑھاپے میں دین سیکھا۔ آپ صحابہ سے بڑھ گئے ہو، آپ صحابہ سے بڑے ہیں، لاکھوں کروڑوں فیض عالم اولیاء اکٹھے ہو جائیں، ایک صحابی کے قدموں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بڑھاپے میں دین سیکھا۔ تو یہ میرا پیغام بھی ہے، میرا مقصد بھی تھا۔ رسول کریم نے فرمایا ایسے موت کی تیاری کرنے والے خوش قسمت لوگ، فرمایا اولئک الذین
جب ان لوگوں کا آخری وقت آیا، یہ حدیث شریف رواہ الطبرانی فی المعجم الصغیر، فرمایا یہ لوگ ہیں ذہبوا بشرف الدنیا و کرامت الآخرہ، یہ لوگ جب دنیا سے گئے، دنیا کی ساری عزت اور آخرت کی ساری عزت سمیٹ کر دنیا سے گئے۔ کیا خیال ہے؟ ایسی موت چاہیے۔ اور امام ابو حنیفہ کا جب وصال ہوا، میں نے طحطاوی شریف کا حوالہ پہلے بھی دے چکا، جب ان کا وصال ہوا سب لوگوں کو پتہ چلا امام ابو حنیفہ وصال فرما گئے، تو تدفین سے پہلے پہلے سب قرآن لے کر بیٹھ گئے۔ کتنی دیر تھی مجھے نہیں معلوم، طحطاوی میں عربی متن کے ساتھ میرے پاس حوالہ موجود ہے۔ فرمایا جب ان کی تدفین ہونے لگی، وہ قرآن کریم جتنے ختم ہوئے وصال سے لے کر تدفین تک، ختم علیہ 70 الفا، جب گنتی کی گئی تو امام ابو حنیفہ کی وفات تدفین سے پہلے پہلے 70,000 مرتبہ قرآن مجید ختم ہو چکا تھا ایصال ثواب کے لیے۔ ہمارے کل ہوتے ہیں مول صاحب چھیتی کرنا، 1 منٹ لیٹ نہیں کرنا۔ تسی کی لمبے تقریراں شروع کرا دیندے ہو، 80 لاکھ کم کرنے ہوندے نے، اگے اسی بڑی مشکل نال آئے ہیں، تسی اگے سانو لمبا کم وچ پا دیندے ہو۔ وہ سارا نزلہ مول صاحب تے گردا، نالے وہ دعا منگن، نالے جنازے پڑھن، اتنے سب نو ویکھدیاں۔ مول صاحب اج پکھا نہیں چلایا تسی، مول صاحب دری نہیں سیدھی کیتی تسی، یار تسی کس مرض دا علاج، تسی نہیں نماز پڑھن آندے۔ جو بھی گھر سے جس کو جھڑکے پڑتی ہیں وہ آگے مول صاحب کو ڈانٹتا۔ میں 45 سال یہاں لگا چکا ہوں، مجھے پتہ ہے۔ خدا را رسول اللہ کے مصلی پر آپ سارے سوئے ہوتے ہیں، یہ مسجد کھول کے اللہ اکبر، ہمیں تو توفیق نہیں ہوتی کہ ہم مسجد آ سکیں۔ اور اذان دینے والوں، شہباز صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اذان دینے والوں میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میرے رسول کریم نے فرمایا ساری مخلوق قیامت والے دن موجود ہوگی، لیکن جو اللہ کو اونچا کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ کی اس ساری مخلوق میں وہ سب سے نمایاں نظر آ رہے ہو، اور ان سب کی لائن بنے گی۔ اللہ فرمائے گا اذان دینے والوں پوری لائن بنا لو، جی مالک لائن بن گئی۔ اللہ فرمائے گا حضرت بلال آ جاؤ، یہ سب تمہارے پیچھے کھڑے ہو جائیں، تم ان کے امام بن جاؤ، مزہ تو اس دن آنا ہے۔ ہنسی تو پیچھے ہی رہنا ہے، میں عموماً پچھلی صف چاہنا کدی تیسری میں کدی۔ تو یہ لوگ قابل احترام ہیں، خدا را علماء کی، داڑھی والوں کی، اگر ان میں کوئی 2 غلطیاں ہیں تو آپ میں 100 غلطیاں ہیں۔ میرے بزرگ محسن صاحب وصال فرما گئے، محسن الرحمان صاحب بچی کا رشتہ دیکھنے گئے، واپس ہے، میں نے کہا سناؤ کی حال سی، بچہ کیسے؟ فرمایا قاری صاحب کی ویکھنا سی، میں اودیاں 10 غلطیاں ویکھدا، 100 غلطیاں میرے اندر سی، 100 تے میرے، میں کی انہوں اسیسمنٹ کرنی سی۔ الحمدللہ دونوں رشتے بیٹی کے ہو گئے، ایک کو دیا دوسری بھی انہوں نے لے لی، تو ہماری اینک فٹ ہے کہ یہ اندر کیڑی خامی، ایک کی کردا ہے شام نو، صبح نو کی کردا ہے، دوپہر نو مول صاحب کی کرتے ہیں جدو فارغ ہوندے نے۔ افسوس تیرے اوپر، تو اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھتا؟ نا ایسا نہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ یہ میرے یقین کریں، یہ علماء، یہ ہمارے نوجوان میری بہت بڑا سہارا ہے اور ہماری زینت ہیں۔ حاجی مقبول صاحب، حاجی منظور صاحب، حاجی ریاض صاحب، سب کا شکر گزار۔ آپ کو یہ لمحے کام آئیں گے، آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں، بات لمبی ہو گئی۔ اب حدیث قدسی، اب چونکہ دعا کرنی ہے میں ادھر آ رہا ہوں، اور موضوع یہ تھا، آج میں نے بتایا تھا ہماری، آپ جانتے ہیں اسٹیٹ بینک میں پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ سن رہے ہیں، میں اب ادھر نہیں جاتا، پیسے نہیں ہیں جی، ہم الیکشن کے لیے نہیں دے سکتے 21 ارب روپے ہیں نہیں، قومی اسمبلی کے پاس نہیں ہے، قائمہ کمیٹی کہے گی تو پھر دیکھیں گے، پیسہ ہی نہیں ہے، IMF کے پاس پیسہ نہیں، ہم کیا دیں تمہیں؟ کچھ ملے گا تو دیں گے، تنخواہیں بڑھا دیں گے، نہیں تو نہیں۔ مہنگائی عروج پہ، ڈالر 300 پہ، ہمارے ریزرو دن بدن ڈکریز ہو رہے ہیں، منیمائز ہو رہے ہیں، سکڑ رہے ہیں۔ آؤ جس بے نیاز کی بارگاہ میں ہم نے ہاتھ پھیلانے ہیں، میں حدیث قدسی بتاؤں گا، میں آپ کو عرض کروں گا کہ اب ذرا اسیسمنٹ کرو، ایویلویٹ تو کرو کہ یہ حکومتیں کیا ہیں، وہ حکومت کیا ہے، ان کی بے بسی دیکھیں اور اس کی عظمت دیکھیں۔ اس لیے اولیاء نے جب اس کو دیکھا، قرآن کی آیت پڑھی، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق،
لوگوں تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہو جائے گا، میرے پاس ختم ہوگا ہی نہیں، وہ باقی رہے گا۔ اب میں حدیث قدسی عرض کر رہا ہوں، جی آپ لوگوں کی دعائیں اس قابل ہیں کہ میں یہ باتیں کر رہا ہوں، ورنہ میں تو بہت ہی بیمار بھی ہوں، کمزور بھی۔ تو سنیے حدیث قدسی، درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے وہ میں پہلے بتا چکا۔ یہ حدیث قدسی کا میں ایک حصہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی نعمتوں کے خزانے کتنے ہیں۔ اللہ نے، ہم نے کہا زمین بڑی ہے، ہم نے کہا آسمان بڑے ہیں، ستارے بڑے ہیں، درخت بڑے ہیں، سمندر کا پانی بڑا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ چھوٹے ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، لوگوں یہ ساری چیزیں سکڑ جاتی ہیں، میری کرسی اتنی ہے، میری اس کرسی نے ان سب کو اپنے اندر سما رکھا ہے۔ کرسی کا یہ حال تھا، پھر اللہ نے فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء، کائنات کی ساری چیزیں جمع ہو جائیں، میری رحمت اس سے بھی وسیع ہے۔ اب سنیے، یہ ڈائریکٹ اللہ نے آپ کو حضور کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں، چونکہ شب قدر ہے تو یہ حدیث سن کر پھر دعا کے لیے ہاتھ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا عبادی، اللہ، اے میرے بندو، میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہا ہے، اے میرے بندو۔ بندے کس کے ہیں؟ یہ براہ راست اللہ کریم خطاب فرما رہے ہیں، اور درود شریف پڑھتے جائیں، قربان جائیں اس محمد عربی پر جس نے ہمیں فرش پر بیٹھنے والوں کو عرش والے سے جوڑ دیا۔ ہم تو بتوں کے آگے جھکے ہوئے تھے، ہم تو پانی کی گنگا اور جمنا کی پتہ نہیں کیا کیا پرستش کرنے والے تھے۔ یہ کرم ہے سرکار کا۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، قرآن میں فرما دیا اے میری انسان، تیری پیشانی بڑی عظیم ہے، تو بڑا تکریم والا ہے، میں نے تجھے بڑی عزت دی ہے، ساری مخلوق سے اشرف بنایا ہے، تیری پیشانی صرف اور صرف جب بھی جھکے رب العالمین کے آگے جھکنی چاہیے۔ حضور نے ہمیں عرش والے سے جوڑ دیا، بڑا گھر دکھایا، بڑی اونچی حکمرانی حکومت بتائی۔ اب اللہ فرما رہا ہے، سنیے، یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم، شرح میں اتامل پڑھی تھی، اور وہ کتاب وہ ہے، میرا بیٹا محمد سعود بھی ماشاءاللہ عام اول میں پاس ہو چکا ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ اس کو عالم دین بنائے، اللہ آپ کے خاندان میں بھی ایک ایک عالم دین بنائے۔ سچی کہیں، سچی طور پہ دل سے کہیں آمین۔ اس سچی آمین کی برکت، سچی آمین کی، اور یہ دعا میں نے آج مانگی ہے۔ آپ مجھے بہت ہی عزیز، بڑے ہی پیارے لگ رہے ہیں۔ میرے نبی کریم نے فرمایا جو تنہائی میں اپنے رب سے عرض کرے مالک مجھے شہادت کی موت عطا فرما، یہ آج ظہر کے وقت میں نے مسجد میں مانگی۔ حضور نے فرمایا جو تنہائی میں سچے دل سے اپنے رب سے شہادت مانگے گا اور سچے دل سے عرض کرے گا مالک مجھے شہادت عطا فرما، مجھے حضور کی محبت میں شہادت کی موت عطا فرما۔ حضور نے فرمایا جو اپنے رب سے سچے دل سے یہ سوال کرے گا، پھر وہ اگر گھر میں اپنے بستر پر تبھی موت بھی فوت ہوگا تو اللہ قیامت والے دن اس کو شہداء کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ یار اس کی رحمت بڑی ہے، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا۔ اور خواجہ نظام صاحب رحمۃ اللہ علیہ توسہ شریف، وہاں یہ شعر لکھا ہوا تھا، کیا بچپن کا حافظہ تیز تھا وہ، اب کیا کہیں، اب کا اس وقت 10 سال عمر تھی، اب ماشاءاللہ 63 سال کو پہنچ رہے ہیں۔ یہ شعر لکھا ہوا تھا توقع سے تیرے لطف و کرم کو بیشتر پایا، شمس عالم صاحب سامنے بیٹھے ہیں، توقع سے تیرے لطف و کرم کو بیشتر پایا، میں خود شرما گیا جب اپنا دامن مختصر پایا۔ میں نے تو کہا تھا اتنا دے، لیکن اس نے کہا یہ چھوٹا ہے، من کان یرید حرث دنیا، جو دنیا چاہے گا اس کو دنیا دوں گا، اور میرے پاس تو دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے۔ تو آپ آمین کہیں گے نا، میں نے آپ کو بتا دیا نا، سچے دل سے مانگ لیں یار، کتنی دیر لگتی۔ دعا ہے اللہ آپ کے خاندان میں، ہر خاندان میں اللہ سچا حافظ اور سچا عالم دین باعمل پیدا فرمائے۔ پھر کہیں آمین، پھر کہیں آمین۔ چلیں جی، انشاءاللہ قبول ہو گئی۔
اور میں آپ کو اب راز کی بات بتاؤں، پچھلے سال میں نے جو دعائیں مانگی تھیں الحمدللہ 90% میری ساری قبول ہو گئی۔ مانگتے نہیں، ہاں ٹائم لگا، سال لگا، اب یہ آخری عشرہ لگا تو وہ پھر میں نے کہا سبحان اللہ، یہی اتنا اس سے بھی زیادہ دے دیا مالک تو نے۔ میں ایک دفعہ تقریر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اگلے جمعرات میں اگلے جمعے کی بولاں گا یار، 45 سال ہو گئے نا وہی گلاں، لیکن آپ حیران ہوں گے جمعے میں گفتگو کرتا ہوں، ہفتہ اتوار کو پورا ایک نیا موضوع سامنے تیار ہوتا ہے کہ فلاں 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 فلاں۔ ابھی عید کے بعد یہ آج کل یعنی جو کچھ مانگیں گے اللہ دے رہا ہے، ہاں اس پھل لگنے میں ٹائم لگے گا، مایوس نہیں ہونا۔ جیسے انہوں نے فرمایا محسوس مدینے کی دوری کو نہ کر یوسف، حاضر تیرے ارماں ہیں دربار رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی باتیں پہنچ رہی ہیں اوپر، تبرک بھی آ رہا ہے، گھبرائیں نہیں۔ آ گیا یار، آ گیا نہ کہتے مجھے، میرا اپنی توجہ حلوے ول ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اگر اے میرے بندو، اگر تمہارا اول سے لے کے آخری، تمہارا پہلا انسان اور تمہارا آخری انسان، سب کے سب، وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، تمام انس اور تمام انسان اور سارے جن، اول سے آخر تک، لو شرط یا کنڈیشنل سنٹینس ہے، اول سے آخر تک تمام انسان، تمام جن، مرد عورت، تمام، جی مالک، قاموا فی صعید واحد، تم سب، یہ اللہ پاک سمجھا رہے ہیں، تم سارے اول سے آخر تک انسان اور جن ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر فاسألونی، مجھ سے مانگو، سب انسان جن ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ میرے بندو، اور سب اپنے اپنے سوال مانگو، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ، اور میں ہر بندے کو اس کی خواہش اور طلب کے مطابق عطا کر دوں، تو میرے پاس کیا بچے گا؟ توجہ طلب۔ فرمایا ما نقص ذالک مما عندی الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر، میری ان ساری مخلوق کو ان کی خواہش کے مطابق، جو وہ چاہیں، ان کی خواہش کی مرضی کے مطابق، ان کی تمام ضروریات، دعائیں، خواہشیں میں پوری کر دوں۔ میرے خزانوں میں اگر سمندر میں سوئی ڈالو پھر سوئی باہر نکالو، فرمایا میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو کس بارگاہ میں آج ہاتھ پھیلاؤ گے؟ پھر بھی بندہ نہ مانگے آج تو پھر وہ محروم ہی رہے گا نا۔ یہ ہے اللہ کی نعمتوں کے خزانوں کی وسعت تھی۔ اب رمضان المبارک میں کیا ہوتا ہے، مانگیں کیا، وہ بھی 4 دعائیں اللہ نے، قربان جائیں۔ ہم اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا فلانی کتاب پڑھ، 9ویں دا پیپر ہے تیرا، 19 تاریخ انگلش دا پیپر ہے نا جی، انگلش کا ہی پیپر ہے نا جی، ہاں آپ، میں قربان جاؤں، جس مالک نے ہمیں یہ آپشن دی نا، اس نے یہ بھی بتا دیا مجھ سے کیا مانگو۔ اس سے بڑا کوئی مہربان ہو سکتا ہے کہ انہوں نے منگنا ہے کہ چٹی کار لب جائے تو ڈیفینس جی پلاٹ لب جائے؟ یہ نادان ہے نا، انہوں نے یہ نہیں پتا 10 سال ہے 20 سال نے کن نے جانا ہے، تسی انہوں نے مانگنا، چھوٹی چیزیں مانگنی ہیں۔ اس بے نیاز نے سنیے، فرمایا پھر مجھ سے کیا مانگو، یہ وہی حدیث پاک ہے۔ 4 دعائیں ہیں۔ نمبر 1 فاستہدونی اہدکم، مجھ سے ہدایت مانگو میں ہدایت دوں گا۔ فاستطعمونی، جی اطعمکم، مجھ سے کھانا مانگو، نوکری نہیں ہے جی، کاروبار نہیں ہے، بے روزگاری بڑی ہے، کچن نہیں چلتا، فرمایا مجھ سے کھانا مانگو میں کھانا عطا کروں گا۔
फस्तक्सुनी, मुझसे लिबास मांगो, मैं लिबास दूंगा भी, पहना भी दूंगा तुमको। अगला जुमला, चौथी दुआ ये बताई। और उससे पहले फरमाया या इबादी, मेरे बंदो। हम कहते हैं मेरा बेटा, मेरा बेटा, जब आप ये कहते हैं तो आपके दिल में ठंड होती है। अल्लाह या इबादी, यकीन फरमाए हजूर के दामन की बहार है। अल्लाह सारी उम्मतों को या अहलल किताब कहता है, ईमान लाओ, लेकिन जब रसूलुल्लाह की उम्मत को बुलाता है या अहलल किताब नहीं कहता, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो मेरे महबूब के उम्मती, ईमान वालों, क्या मिठास है। और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मिठास अल्लाह के, क्या बात कह गए, 12 इमामों में से हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। फरमाया अच्छे नाम से जब कोई पुकारता है, बाद में जितना भी मुश्किल काम वो बताए, उसके जो बुलाने की मिठास होती है, बाद की तकलीफ़ की तलखी को ख़त्म कर देती है। ऐ ईमान वाला, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह फरमाए या इबादी। चौथी दुआ सुनिए, इन्नकुम तख्ताऊन बिल्लैलि वन्नहार, तुम रातों को भी गुनाह करते हो, दिनों को भी गुनाह करते हो, ना रात देखते हो ना दिन देखते हो, और मैं क्या करता हूँ। फरमाया वाना अग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, मैं दिन वाले भी माफ़ कर देता हूँ, रात वाले भी माफ़ कर देता हूँ। यार इतना बड़ा। वो शैतान ने कहा मैं जा रहा हूँ, मैं इनकी, तेरी आदम की औलाद को पीस के रख दूँगा, मुझे इन्होंने जन्नत से निकाला, मैं आखिरी दम तक इनको पीस के रख दूँगा। ये मैं दाईं तरफ भी आऊँगा, बाईं तरफ भी आऊँगा, मिन बैन अयदीकुम वान अयमानिहिम वान शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। जब मैं इनको नचोड़ूँगा ना, रमज़ान तो अभी गुज़रने देना, ये शवाल में देखना कितने बंदे नमाज में आते हैं, क्योंकि वो जालिम इस वक्त कैद में है। ईद वाले दिन उसने आज़ाद होना है, हमारी भी ईद, उसकी भी ईद होनी है। वो कहता हुण जाके विखा दर मसीह, ऐमें तू चला गया से तेरी मत वज गई सी। जुम्मे जोहर के टाइम 11 सफ़े होती हैं, आगे पीछे 4 सफ़े होती हैं, ये 6 सफ़े बाहर होंगी, वो खुश होगा, शाबाश शाबाश शाबाश। तो उससे मेरा दिल ठंड पा देती है। और मैंने पढ़ा जब नमाज में आते हैं उसको ऐसे बुखार चढ़ता है और ऐसे जैसे कोई बड़ी तकलीफ़ में होता। मुख्तसरन तो इस शैतान ने कहा मैं इसको आखिरी दम तक, ये जुमला है मिशकात शरीफ में, जब तक आदम के बेटे के जिस्म के अंदर जब तक रूह कायम रहेगी, मैं इसको गुमराह करता ही रहूँगा। अल्लाह ने उसके जवाब में फरमाया तू ये करेगा और ये जब तक मेरे आगे झुकता रहेगा मैं भी माफ़ करता रहूँगा। तू वो ज़ोर लगा, मेरा करम बड़ा वसी है। तो बताओ फिर भी आज ना मांगें तो फिर हमारी कमी होगी मेरे बिरादरान। और फिर रमज़ान मुबारक में हजूर पाक ने फरमाया जब रमज़ान शरीफ आता है, फुतिहत अब्वाबुस्समा, आसमान के दर खोल दिए जाते हैं। फुतिहत अब्वाबुल जन्ना, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। फुतिहत अब्वाबुर रहमा, रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। और जब 27वीं शब कदर होती है, सुने फरमाया जो अल्लाह की याद में बैठा होता है, ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आ जाते हैं और अल्लाह की याद में रहने वालों के साथ आके मुसाफा करते हैं। और जब ये दुआ मांगते हैं तो ये दुआ मांग रहे होते हैं, वो आमीन 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 कह रहे होते हैं। तो फिर सारी दुआएं मांगें। और सबसे बड़ी दुआ ईमान की सलामती की है, और वो है गौसे आज़म की ईद क्या थी। हमारी ईद के सूट हैं, हमारी ईद के और चूड़ियाँ हैं, मेहंदियाँ हैं, सेवियाँ हैं, छोटा गोश्त है, ये हमारी ईद है ना। मैं भी तो आपकी जैसा हूँ ना। उस रात ऐसे हम पलटेंगे खाने पर जैसे पूरा रमज़ान हमने खाया ही कुछ नहीं है, बड़ा रश लग जाएगा। क्यों जी असगर साहब ऐसे होगा ना जी, आप खुश हो जाए, आपके अब्बू याद आ रहे हैं सारे, तुम अब इतनी मोहब्बत हो गई आपसे। ऐसे पड़ेंगे ना दुकानों पर जैसे पूरा रमज़ान बेचारों ने देखा ही कुछ नहीं। खैर वो शेख साहब कह रहे हैं सुबहान अल्लाह, पता नहीं ये क्यों सुबहान अल्लाह कह, शायद ये कह रहे हैं कि लंगर ठंडा हो रहा है। क्यों जी मंजूर साहब यही मकसद है सुबहान अल्लाह का? कहते हो लुकमा दे रहे। मेरे हज़रत ने फरमाया कि वो
تقریر ہو رہی تھی تو وقفے کے بعد ایک بندہ آتا تھا، کان میں کچھ کہہ جاتا تھا، وہ تقریر شروع کر دیتا، وہ پھر ختم کرنے لگتا تھا، وہ پھر آ جاتا تھا۔ خیر 2-3 دفعہ ایسے ریہرسل ہوئی، تقریر لمبی ہوتی گئی، آج میرا بھی وہی حال ہے، لمبی ہوتی گئی، خیر تقریر ختم ہوئی۔ وہ سب نے کہا یار یہ دس جدو آن دسی کان میں کیا کہتا تھا؟ کہتے ہیں وہ یہ کہتا تھا ذرا تقریر لمبی کرو، گوشت ابھی کچا ہے۔ تو میرے خیال میں ابھی لنگر ٹھنڈا ہو چکا ہے، تو حاجی صاحب بھی کہہ رہے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے برادران، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بچے گئے، کہا حضور کچھ لکھ کر دیں، کل عید کا دن ہے۔ تو آپ نے ایک شعر لکھا، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں، خلق گویت کے فردا روز عید است۔ یہ 5ویں صدی ہجری 470 ہجری میں غوث اعظم پیدا ہوئے، 465 میں داتا صاحب کا وصال ہے۔ ٹھیک 5 سال بعد یہاں لاہور میں داتا کی نگری میں فیض عالم نے پردہ فرمایا، ان کی ولایت ظاہراً غروب ہوئی۔ بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی کا سورج طلوع ہو چکا تھا 470 ہجری میں۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، ہمیں مسئلہ یہ ہے ان اولیاء کا نام نہ لیں تو ہمیں مزہ ہی نہیں آتا۔ لوگ بچے گئے جی ہمیں کچھ لکھ کر دیں، کل عید ہے، انہوں نے آپ نے یہ شعر لکھا، خلق گویت کے فردا روز عید است، ساری مخلوق خوش ہو رہی ہے، کل عید ہوگی دراں روزے کے بائی ماں بمیرم۔ ہاں عبد القادر جیلانی جس دن ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جائے گا، مرا در ملک خود روز عید است، تمہاری عید اور ہے۔ عبد القادر جیلانی جس دن ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا، میری عید وہ ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ اب میں تو تھک چکا، قاری صاحب آپ کو دعا کروائیں گے، میں نے 4 نفل بتانے ہیں، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ ایک دفعہ علم سے، ہاں جی انعامات ہیں جی، انعامات پہلے، ہاں میں واقعی لیٹ جی، اب انعامات تقسیم ہو۔